اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی محبت، یہ ہم سب مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے۔ اور ادنا درجے کا مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے ازواج اور آپ کی ذریت ہو، یعنی اہل بیت، ان میں سے کسی کی توہین کرنا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اس کے دل میں ایمان کی ادنا سی رمق باقی ہو تو اتنا بڑا قدم وہ کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق بہت سارے ہیں۔ حقوق کو اگر تقسیم کیا جائے تو دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے معنوی اور ایک ہے مالی۔ معنوی اور مالی، ان دو قسموں میں علماء نے تقسیم کیا ہے۔ اور پھر معنوی کی بہت ساری قسمیں کی ہیں، میں ان میں سے صرف ایک دو جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مالی گفتگو اگر موقع ملا تو بعد میں۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی جو عظمت ہے، جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو لگاؤ ہے، جو انس ہے، یہ سب ساری چیزوں کا تعلق مالی سے نہیں بلکہ معنوی سے ہے، اور یہی سب سے اہم اور عظیم ہے۔ جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت معنوی پیدا ہو جائے، دل جب کسی چیز کو مان لے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج و ذریت یعنی اہل بیت کی معنوی محبت پیدا ہو جائے اور ان کے اس حقوق کی ادائیگی پر وہ تیار ہو جائے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، تو پھر مالی خدمت اور مالی حقوق کی ادائیگی نہایت آسان ہے۔ میرے بھائی، یہ بات بالکل مسلم ہے کہ ایک انسان سے اگر محبت ہو تو پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے قبیلے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے اہل و عیال سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قبیلے کے کسی فرد سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اس قبیلے کے شیخ کی محبت کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ کسی قبیلے کے کسی فرد سے محبت کرتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس قبیلے کا جو اہم شخص ہے اس سے محبت کی وجہ سے آپ کو اس فرد سے محبت ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، آپ کی اکرام کی وجہ سے کرتے ہیں، اور آپ کی تکریم کی وجہ سے کرتے ہیں، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو قبیلے کی محبت شیخ قبیلہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے شیخ قبیلہ کی محبت ہی قبیلہ کے کسی فرد سے محبت پر اجاگر کرتی ہے اور مجبور کرتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ایک بات تو یہ آپ نے سمجھ لیا، دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ اہل بیت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو وفات پا چکے اور ایک وہ جو اب تک موجود ہیں اور اللہ جب تک چاہے گا موجود رہیں گے۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ کے آل بیت میں سے محبت کے حقدار صرف وہ ہیں جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، جو صاحب ایمان ہیں۔ اگر وہ ایمان نہ لائے، اگرچہ وہ بنو عبد المطلب ہی سے کیوں نہ ہو یا بنو ہاشم سے کیوں نہ ہو، وہ لائق احترام اور لائق محبت اور عقیدت نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان نہ لائے وہ اگرچہ آپ کے نسب سے ہو، آپ کے حسب سے ہو، لیکن وہ لائق احترام اور لائق عزت و ادب اور لائق محبت نہیں ہے۔ لائق محبت صرف وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جو صالح ہیں، کیونکہ جس نبی نے اپنے آل سے محبت کرنا سکھایا ہے اسی نبی نے یہ بتایا ہے کہ من ابطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے، حسب و نسب اسے آگے نہیں کرتا۔
یعنی جو عمل کے میدان میں کوتاہ ہو، پیچھے رہ جائے، تو حسب کی بنیاد پر فلاں خاندان کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اس لیے اسے موقع دیا جائے، نہیں۔ اگر اس کے کرتوت اچھے نہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں اور اس کے اعمال اچھے نہیں، تو پھر اسے حسب کی بنیاد پر آگے بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اور یہیں سے ایک نقطہ یاد آ گیا، سمجھ میں آپ کو آنا چاہیے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بالخصوص بر صغیر میں بہت زیادہ سید زادے گھومتے ہیں۔ ہر گلی، ہر نکڑ پر آپ کو مل جائیں گے اپنے آپ کو سید زادہ کہتے ہوئے، اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑتے ہوئے، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا جوڑتے ہوئے۔ اگر ان کے اعمال، ان کے عقیدے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں، تو ان کا یہ رشتہ جوڑنا اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ایمان نہ لائے اور عقیدے میں کھوٹ رہے تو اس کی اہمیت نہیں۔ تو پھر آج چبدی کا شوروا اور پھر ہما شما کہنے والے اور اس طرح سے اپنے ناز و نخرے اٹھانے والے اور لوگوں کے مابین اپنے آپ کو مخدوم ثابت کرنے والے، ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقات اور کوئی مقام نہیں رہ جاتا اگر ان کے عقیدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے مطابق نہیں ٹھہرے، اور ابو بکر و عمر کے عقیدے کے مطابق ان کے عقیدے ثابت نہ ہوئے۔ ان کے جو شخص بے نماز ہو، درمندہ ہو اور اسی طرح سے دنیا کی ہر خرافات میں جو ملوث ہو، وہ آل نبی ہو سکتا، وہ سید ہو سکتا، وہ سید زادہ ہو سکتا؟ تھوڑا سا عقل بھی لگایا کریں، تھوڑا سا سوچا کریں کہ رشتے کے اعتبار سے اس کی نسبت ہو، شرعہ ملتا ہو اور وہ بے نماز ہو، جعلسازی کرتا ہو، لوگوں کے مال ہڑپتا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی کی آل ہو، نبی کے رشتے سے اس کا رشتہ ملتا ہو، نسب کے اعتبار سے، اور اس کی زندگیوں میں یہ سب خرافات ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس انسان کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا نمایاں فرق ہوتا ہے، جو لگتا ہے کہ واقعی یہ فاطمی ہے، یہ حسینی ہے، یہ حسنی ہے، یہ علوی ہے، لگے اس کا چہرہ بتا دے، اس کی شکل بتا دے، اس کے عمل بتا دے، اس کی حرکت، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ واقعی یہ نبی کے خاندان سے ہے، واقعتاً اس کی نسبت علی سے ملتی ہے، واقعتاً اس کا رشتہ، اس کا حسب نسب حسن و حسین اور فاطمہ سے ملتا ہے۔ داڑھی چھلا کر کے، پاجامہ نیچے پہن کر کے لوگوں کے مال کو ہڑپنے کے لیے وہ ہر ممکنہ تدبیر کرتا ہو اور ہر ممکنہ کوششیں کرتا ہو، اور پھر اس کی زندگی میں مسجد سے کوئی رشتہ نہ ہو، اور اسی طرح سے عقیدے کی جو خرافات ہیں اور عقیدے کی جو خرابیاں اور خامیاں اور فساد ہیں وہ سب ساری کی ساری چیزوں میں لت پت ہو اور وہ فاطمی ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ اور آپ کے مال کو اینٹتے ہیں اور آپ کی عزت و آبرو سے بھی کھلواڑ کرتے ہیں، پسے پردہ کیا نہیں کرتے، وہ بعد میں جب پکڑ جاتے ہیں تو مخدوم صاحب کیا ہوئے، جعلی ہو گئے، تو پہلے تو جعلی نہیں تھے۔ اور مخدوم اور پیر کے پاس اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجنا، یہ کون سی شریعت میں ہے؟ یہ نبی سے آگے بڑھ گئے، نبی کسی عورت سے مصافحہ نہ کرے، نبی کے سامنے کوئی عورت اپنا ہاتھ پیش کرے، آجا تلا اس کو روکو، منع کرو، ان کے ذہن و دماغ میں برے خیال نہیں آتے، سب ڈھکوسلا ہے، سب عیاری مکاری ہے۔ آپ کی عزت اور آپ کے مال سے کھیلنے کا یہ ایک ڈھکوسلا ہے اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ اپنے مال کو جو جائز طریقے سے کمائیں، جائز جگہوں پہ خرچ کریں۔ یہ اخدوم مخدوم یہ سب بکواس ہے۔ ہمارے ملک یہاں کوئی مخدوم نہیں ملتا آپ کو، وہاں مخدوموں کی ایک بازار مارکیٹ پوری بھری پڑی ہے۔ بھئی مخدوم ملے تو زیادہ یہاں ملنے چاہیے، اور ہیں بھی ماشاءاللہ، لیکن یہاں مخدوم کی قلت ہے، وہاں مخدوم کی کثرت ہے۔ جہاں ہونا چاہیے وہاں کم ہے، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں بھرے پڑے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کم عقلی اور بے دینی کی وجہ سے یہ سب پوری بازار گرم ہے۔ جس دن ہم ان تمام حقائق کو سمجھنے پر آ جائیں گے، یہ بازار خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے وہ ہیں جو وفات پا چکے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو معنوی جو محبت ہے، اس معنوی محبت میں
اصل چیز یہ ہے کہ آپ دل کی اتھاہ گہرائی سے ان سے محبت کریں، ان کی تعظیم کو بجا لائیں، ان کا اکرام کریں، ان کا ذکر خیر کریں، ان سے پیار کریں، اور یہی نہیں بلکہ ان سے پیار کرنے والوں سے پیار کرنا بھی ان سے پیار کی علامت ہے۔ ان سے پیار کرنے والوں سے بھی پیار کرنا یہ ان سے پیار کی علامت ہے، اور ہم یہ نہیں کر پاتے۔ نعرے ہم بہت مارتے ہیں، نعرہ مارنے والوں کے پیچھے ہم بہت گھومتے ہیں، جو حقیقت میں ان سے پیار نہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج بھی شامل ہیں، آپ کی ذریت بھی شامل ہے۔ ذریت میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین اور علی بالکل سر فہرست شامل ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن علی اور حسن و حسین اور فاطمہ کے علاوہ باقی کو بالکل چھوڑ دینا اور ان کی توہین کرنا، ان کی ہتک کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا، یہ اہل بیت کی محبت کی علامت ہے یا اہل بیت کی دشمنی کی علامت ہے؟ لیکن مسلمان نہیں سمجھتا۔ مسلمان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ کی اور ہماری جہالت ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جس دن جہالت کا خاتمہ ہم کر لے جائیں اور دین سے اپنے آپ کو قریب کر لے جائیں، ہم اپنے حقیقی دوست کو بھی سمجھ جائیں اور اپنے حقیقی دشمن کو بھی سمجھ جائیں، پھر دوست سے دوستی کا حق ادا کرنے کا گر آئے گا اور دشمن کو دشمن سمجھ کر اس سے دوری اور اس کو سبق سکھانے کا موقع میسر ہاتھ آئے گا اور موقع میسر ہوگا۔ لیکن کاش کی یہ خواب پورے ہو جاتے۔ بہرحال نا امید تو نہیں ہوتے میرے بھائی میرے دوست۔ میں کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے محبت، دلی محبت اور لگاؤ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ وصیت کی تھی اور اس میں آپ نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ بڑی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے تعلق سے خصوصی توجہ اور اسی طرح سے تاکید کی تھی کہ میرے اہل بیت کے تعلق سے تم سنجیدہ رہنا، کبھی کوئی ایسی اٹپٹی حرکت نہ کرنا، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میرے اہل بیت پر آنچ آئے، عزت پر یا اسی طرح سے ان کے کسی بھی چیز پر آنچ نہیں آنی چاہیے، کسی طرح کی ایذا اور تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے، بلکہ اس کے اپوزٹ ان سے محبت کا اور ان سے دلی لگاؤ کا، ان سے اپنے رشتہ کا اور اپنی وابستگی کا اور پھر ان کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کس قدر محبت تھی کون نہیں جانتا، اور اس محبت کا تقاضا حضرت ابو بکر صدیق نے کس حد تک ادا کیا تھا کون نہیں جانتا۔ اور میں بتا دوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق کیسے ادا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دھرتی پر سب کے حقوق ادا کر دیے، جس نے میرے ساتھ احسان کیا ان سب کے احسان کا بدلہ میں نے اس دھرتی پر رہتے ہوئے چکا دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہے جس کا بدلہ میں اب تک نہیں چکا پایا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب یہ نبی کا یہ دوست یار غار کیا کہہ رہا ہے؟ ارقبوا محمدن، بخاری میں موجود ہے، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تعلق سے اور ان کے حقوق کے تعلق سے، ان کی حفاظت کے تعلق سے، ان کے دفاع کے تعلق سے ذرا متوجہ رہو، خاص توجہ دو۔ یہ ابو بکر صدیق اپنے احباب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خاص خیال رکھو، ان کے تحفظ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے پائے، ان کے دفاع میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی حرف نہ آنے پائے، ان کا لحاظ
اور اسی طرح سے ان کا رکھ رکھاؤ مکمل طور پر رکھو۔ یہ ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں، اور ابو بکر صدیق ہی فرماتے ہیں، اماں عائشہ روایت کرتی ہیں، بخاری کے اندر وہ بھی موجود ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، کون؟ ابو بکر صدیق، والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کھا رہے ہیں۔ کیا قسم کھا رہے ہیں؟ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت میرے دل میں اپنے قرابت داروں کی محبت سے زیادہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ تو آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں کی محبت ہمارے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے کہیں زیادہ نبی کے رشتہ داروں سے پیار اور لگاؤ اور محبت ہونی چاہیے۔ یہ ابو بکر صدیق کا فرمان ہے، جس کو یہ منحوس گالی دیتے رہتے ہیں، اور نبی کی محبت کے دعوے دار بھی ہیں، نبی کے آل بیت سے محبت کے ٹھیکیدار بھی ہیں، اور اس ابو بکر کو گالی دیتے ہیں جس ابو بکر کا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ مجھے اپنے اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت نبی کے رشتہ داروں سے ہے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے آل کی محبت کا اندازہ اگر کرنا ہو تو شیخین کریمین میں سے ایک ابو بکر صدیق کی میں نے ایک جھلک پیش کی ہے، اور میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق کا بھی ایک دو قول ذکر کر دیتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے بڑی شدت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے دل بھی آپ کی آل کے تعلق سے دھڑکا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اور جب انہوں نے رجسٹر اور دیوان مقرر کیا، بنایا، تو ان میں سر فہرست جن لوگوں کا نام لکھا وہ کون لوگ تھے؟ وہ آل بیت تھے۔ جو رجسٹر بنایا، اس رجسٹر میں کس حساب سے کس کا نام لکھا جائے، تو انہوں نے کوئی اور حساب نہیں رکھا، حساب صرف آل بیت رکھا کہ رجسٹر میں سب سے پہلے نام آل بیت کا ہوگا، اس کے بعد کسی اور کا ہوگا، پھر کوئی اور ترتیب نکالی جائے گی، لیکن رجسٹر میں سب سے پہلے نام اگر کسی کا حق ہے تو وہ آل بیت کا ہے، اور یہ حق ادا کس نے کیا ہے؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ انہیں بھی یہ منحوسے اور یہ لعنتی افراد لعن طعن کرتے رہتے ہیں، اور ان کا بھی وضو ٹوٹتا ہے عمر فاروق سے، اور کیوں نہ ٹوٹے؟ ہر وہ شخص جو شیطان ہو وہ عمر کا نام سن کر کے اور عمر کی شان دے کر کے اس کا وضو ٹوٹتا ہی ہے اور اسے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمر کو برداشت صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں لگاؤ ہو اور صحیح معنوں میں انس ہو، اور جو واقعتاً صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہو۔ صاحب ایمان کے علاوہ کوئی اور شخص عمر کا نام سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ عمر کی شان اور عمر کا مقام صرف وہ جان سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کے دل قبول کریں گے جنہیں حقیقت میں ابو بکر سے پیار ہو، اور ابو بکر سے پیار انہیں ہو سکتا ہے جسے حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ کی نبوت اور آپ کے حقوق اور اسی طرح سے آپ کے مقام و مرتبہ کا جاننے والا، سمجھنے والا اور پرکھنے والا ہو، ورنہ کسی اور کے دل میں یہ چیز نہ سما سکتی ہے اور نہ جگہ بنا سکتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عمر فاروق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور میں آپ کو بتا دوں یہی عمر فاروق ہیں حضرت عباس سے کہتے ہیں واللہ لاسلام کا، عباس اللہ کی قسم ہے، قسم کھا کے کریں۔ عمر کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، عمر کی زبان سے بھی حق نکلتا ہے، یہ نبی نے بتایا ہے۔ عمر بھی جب بولتا ہے تو حق بولتا ہے، لیکن وہ قسم کھا رہا ہے، جملے کی تاکید بتا رہا ہے، بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ واللہ لاسلام کا احب الی من اسلام خطاب، آپ کا اسلام لانا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، کفر سے اسلام میں آ جانا،
مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام میں داخل ہو جانے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی اپنے باپ کے اسلام لانے پر جتنی خوشی آپ کے اسلام لانے پر ہو رہی ہے. کیوں؟ باپ اگر کفر سے اسلام میں آئے یہ خوشی کا مقام ہے، لیکن نبی کا چچا جب اسلام میں داخل ہو کفر سے آئے تو یہ اس سے بڑی خوشی کا مقام ہے. اسی چیز کا اظہار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں واللہ الاسلام کا احب الی من اسلام الخطاب لحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسلام کا. کیونکہ جب آپ اسلام لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگا تھا، بہت خوش ہوئے تھے. تو آپ کے اسلام لانے پر جو خوشی نبی کو ہوئی اتنی خوشی نبی کو خطاب کے اسلام لانے پر نہیں ہوئی. اس لیے خطاب کا بیٹا بھی آپ کے اسلام لانے پر اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کا اظہار کرتا ہے. یہ آل بیت کی محبت ہی تو کس چیز کی علامت ہے؟ اپنی محبت اور اپنی خوشی پر نبی کی محبت اور نبی کے آل کی محبت کو ترجیح دینا، یہ ایک ایماندار ہی کر سکتا ہے اور یہ بڑے ولولے والا کر سکتا ہے، بڑے عزم والا کر سکتا ہے. یہ عظیمت کا پہاڑ کوئی شخص ہو وہی وہ کر سکتا ہے. ہم اور آپ صرف دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم اور آپ صرف دعویٰ کر سکتے ہیں. اور نہ تو چیک کر لیجئے، آج کل ایک کٹنگ چلی ہوئی ہے بالوں کی، نیچے پوری چھڑا دیتے ہیں اور اوپر جو ہے ٹوپی وغیرہ رکھ لیتے ہیں. کبھی آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، ایک دو حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے سوچیں. اس پر ایک بار نہیں کئی بار بات ہو چکی ہے، لیکن آئے دن یہ بیماری، یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. یہ کس کی محبت میں؟ نبی کی محبت میں نا. یہ کٹنگ نبی کی محبت میں ہو رہی. اگر واقعتاً آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی نے بالوں کو کیسے کٹوایا ہے ایک بار کسی سے پوچھ لیجئے اور چیک کر لیجئے اور اپنے آپ کا امتحان لے لیجئے. کیا اس سن لینے کے بعد آپ اپنے اس بالوں کی درستگی کے لیے تیار ہو؟ میں کہتا ہوں اگر یہاں 10 آدمی ہیں جنہوں نے بال یوں کٹوائے ہیں، نیچے بالکل صفا چٹ اور اوپر ٹوپی کی طرح سے، یہ کس کی دین ہے؟ مغرب کی. یہ ویسٹرن کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے. اسلام اس کے خلاف ہے. حدیثیں صراحت کے ساتھ موجود ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کیا اگر 10 آدمی ہوں اور ان 10 میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو اس خطبے کے بعد جائے اور اپنے اس بال کو، اوپر والے بال کو نیچے والے بال کے برابر کر لے؟ چیک کر لیجئے گا. اس لیے نہیں کہ مطیع اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے. چیک کر لے. ایک آدمی مجھے بتا دے آج کے بعد ابھی جائے اور اس کے بعد یہ عہد کر لے کہ میں آج کے بعد آگے نہیں چلوں گا. ایک آدمی اٹھے یہاں سے اور کہہ دے، عہد کر لے کہ آج کے بعد میرا پاجامہ میرے ٹخنے سے نیچے نہیں جائے گا. اگر یہ عہد کر سکتے ہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نبی سے محبت ہے. اور نبی سے محبت پہلے ہو تب آل سے محبت ہوگی. ڈھکوسلا نہ کیجیے. جو نبی سے صحیح معنی میں محبت نہ کر سکے وہ آل سے محبت کا کیا مطلب؟ پہلے نبی سے محبت تب آل سے محبت. یہ میں نے 2-3 جھلکیاں پیش کی ہیں. مونچھیں بڑی ہیں، داڑھی سے فچٹ ہے، بال وہ عجیب کٹنگ ہے، پاجامہ اتنے نیچے ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم نہیں کرتے. اور سب کیوں کرتے ہیں؟ دیکھا دیکھی. اور کیا ہے؟ کلچر آیا وہاں سے مغرب سے، ایک کے ذریعے 2 سے 10 سے 20 اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم اور آپ بھی اس کے شکار ہوتے رہے. اور ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کہ کون سی چیز ہم اپنا رہے ہیں تو کیا اس کی شریعت میں گنجائش ہے یا نہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. مومن ہمیشہ پرواہ کرتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں، جو کرنے جا رہا ہوں، کیا شریعت کے دائرے میں ہے. اگر شریعت کے دائرے میں پہلے چیک کرو، کرنے سے پہلے چیک کرنا ہے. ہم تو پورا حج کر لیتے ہیں، پورا عمرہ کر لیتے ہیں، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں مول صاحب ایسے ہو گیا اب کیا کریں؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب مرو اور کیا کرو گے؟
جو ہوا تھا وہ ہو گیا. اب اگر اس کا حل بھی بتاؤ تو حل پہ بھی عمل نہیں کرتے. اب کون جائے کرے؟ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بڑا غفور ہے. واہ، ہمارے اور آپ کے بتانے کی ضرورت وہ غفور ہے. اس نے بھی کچھ اصول رکھے ہیں اپنی غفوری کے، اپنی رحیمی اور کریمی کے کچھ اصول ہیں. بس ایسا نہیں کہ بس غفور ہے، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، گناہوں میں ملوث رہا اور وہ غفور ہے. سوچ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں چلتا. غفوری کے اصول ہیں، رحیمی اور کریمی کے اصول ہیں. اس اصول پر فٹ ہو گئے تو غفوری کام کرے گی، ورنہ نہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے محبت اہل ایمان پر ضروری اور واجب ہے. اس کے بغیر ایک انسان، ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک بات اور یاد رکھیں، ہم رافضہ کی طرح سے یعنی شیعوں کی طرح سے اور ان کے جتنے ہم نوا ہیں ان کی طرح سے بھی محبت نہیں کرتے، اور اسی طرح سے ناسبیوں سے محبت نہیں کرتے. نہ ہم ناسبیوں سے محبت کرتے ہیں، نہ ہم رافضیوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم امت وسط ہیں. امت وسط ہیں. ہم نہ ان کی شان میں توہین اور تنقیص کرتے ہیں، نہ ہم ان کی شان کو بڑھاتے ہیں، بلکہ ہم ان کی شان کے مطابق سامنے رکھتے ہیں اور پھر اسی کے حساب سے ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں. نہ شان گھٹاتے ہیں نہ شان بڑھاتے ہیں. یہی ہمارا ایمان ہے اور اسی طرز پر ہماری محبت ہے، اور یہی طرز محبت ابو بکر و عمر سے ثابت ہے، اور اسی طرز محبت پر ہم گامزن ہیں جس طرز محبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر اور دیگر صحابہ کو دیا تھا، اور انہوں نے جو کچھ اپنایا اور کر کے دکھایا ہے. ہم اس محبت سے، اس طرز سے ہٹ کر کے کوئی اور طرز کسی کو دیکھ کر کے ہم اپنانے والے نہیں ہیں. ہم اسی طرز محبت کو اپنائیں گے جو طرز محبت ابو بکر و عمر نے اپنایا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے، اور رافضیوں اور ناصبیوں سے دور رہتے ہوئے علماء سلف کی طریقۂ کار پر کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے.